حسین مظلوم سلطان کربلا صلوات خطیب منبر سلونی صلوات سلامت یہ امام زمانہ ایک بلند تر صلوات محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكر علي ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات. علماء کرام کی اجازت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بڑی ہی معروف حدیث کہ جس کو غالباً ہر بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. چونکہ ہمارے پاس فضائل کا ایک خزانہ ہے، ہم نے جس آستانے پر سر جھکایا ہے وہاں پر فضائل کا کوئی قحط نہیں پڑا ہے. فضائل کے سمندر بہتے ہیں اور وہاں سے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ تو بڑا مختصر ہوتا ہے. اس لیے آج میں تاریخ میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، تاریخ میں 5 باب الحوائج کا ذکر ہوا ہے. 5 باب الحوائج جن میں سے 4 مرد ہیں، 1 عورت. 5 باب الحوائج ہیں جن میں سے 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے. 5 پنجتن کا ذکر ہوا ہے جن میں سے 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے. جن میں سے 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے. قسم خدا کی تحفہ دے رہا ہوں، تحقیق کر کے لایا ہوں قبلہ. 4 مرد ہیں، 1 عورت. پنجتن میں بھی باب الحوائج بھی 5، 4 مرد 1 عورت. اور سنیے کامن کیا ہے، پنجتن میں بھی ایک خاتون ہے جس کا نام فاطمہ ہے، باب الحوائج میں بھی ایک نام ہے جس کا نام فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
باب الحوائج میں بھی ایک خاتون ہے جس کا نام فاطمہ ہے. پنجے تن میں کون فاطمہ؟ کا حسنین کی ماں فاطمہ پنجے تن میں ہے، عباس کی ماں فاطمہ باب الحوائج میں ہے. یعنی صرف حضرت عباس باب الحوائج نہیں ہے، جناب ام البنین بھی باب حوائج میں ہے. اور آپ کا نام ام البنین نہیں ہے، آپ کا نام بھی فاطمہ ہے. اور میں عرض کروں گا کیسے نام آپ کا فاطمہ رکھا گیا. آج باب الحوائج کا ذکر کروں گا کیونکہ 4 باب الحوائج کون ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب مسلم علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام. 4 مرد ہیں باب الحوائج. ایک فاطمہ کلابیہ یعنی حضرت عباس کی والدہ گرامی. میں نے حدیث پڑھی، آپ نے سنی، تبرکاً ترجمہ کیے دیتا ہوں. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. تو ہم جب جمع ہوں تو کس کا ذکر کریں؟ ہم جب اپنی محفلیں سجائیں، اپنی مجلسیں سجائیں تو اسے زینت کس کے نام سے دیں؟ علی کے نام سے دیں، اہل بیت کے نام سے دیں. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ تو بتائیے، اتنی مجلسیں سنتے ہیں، ہم تو جب اپنی بزمیں سجائیں، اپنی بزموں کو زینت دیں ذکر علی ابن ابی طالب سے، لیکن جب علی بیٹھیں، جب حسن بیٹھیں، جب حسین بیٹھیں، جب اہل بیت جمع ہوں تو وہ اپنی بزم کو کس کے ذکر سے زینت دیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے کس کے ذکر سے زینت دیں؟ ہم مجھے بھی نہیں پتا تھا اور آپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ کس کے ذکر سے اہل بیت اپنی بزم کو زینت دیتے ہیں. اگر ہمارے چھٹے امام نہ فرماتے، اگر ہمارے چھٹے امام نہ فرماتے، میرے مولا فرماتے ہیں ورفعنا لکا ذکرک علی علیین، اے میرے چچا عباس، آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ہم اہل بیت بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں. جب ہم اہل بیت بیٹھتے ہیں، جب ہم اہل بیت بیٹھتے ہیں تو چچا عباس ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی سمجھ میں آیا کہ جب مومنین بیٹھتے ہیں تو علی کے ذکر سے زینت دیتے ہیں، جب اہل بیت بیٹھتے ہیں تو ثانی حیدر کرار کو ذکر کا مرکز بناتے ہیں. ہمارے پاس قید نہیں پڑا ہے. مولا عباس آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کسی فضیلت و تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کو وہ فضیلتیں نصیب ہوئی ہیں کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. آپ کو وہ مرتبے ملے ہیں کہ جو کسی کو میسر نہیں ہوئے. آپ دیکھیں گے آپ کی فضیلت کیا ہے. آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اور آپ کی فضیلت تک میں بعد میں آؤں گے، پہلے والدہ کی فضیلت سن لیجئے. آپ کی فضیلت کیا ہے؟ چونکہ ماں اگر اچھی ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں. آپ نے آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ باپ کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر ماں میں نقص ہو تو اولاد اچھی نہیں ہوتی. شاذ و نادر کو چھوڑ دیجئے، آپ کے ان کی ماں اتنی خراب تھی اور بچہ اتنا اچھا ہو گیا. نہیں، شاذ و نادر کو چھوڑ دیجئے، حکم اکثریت پر لگتا ہے. اکثریت ماں اور باپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی ہوگی. اگر باپ اچھا ہو، ماں اچھی نہ ہو تو اولاد میں نقص آ جاتا ہے. سائنس آج بتا رہی ہے، اسلام نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا. بھائی سائنس آج بتا رہی ہے، اسلام نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر باپ رسول بھی ہو اور ماں اچھی نہ ہو تو بیٹا نافرمان ہوتا ہے. اگر ماں اچھی نہ ہو تو بیٹا نافرمان ہوتا ہے. جناب نوح کی مثال کہ بیٹا نافرمان ہوا کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے. اور اب میں مثال دے رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں گا. اور اگر ماں اچھی ہو اور باپ اچھا نہ بھی ہو تو علی فرماتے ہیں صلب سے ان کے ہے، بیٹا میرا ہے. صلب سے ان کے بیٹا میرا ہے. محمد ابن ابی بکر کے لیے فرمایا کہ صلب سے ان کے بیٹا میرا ہے. تو ماں جتنی اچھی ہوگی بیٹا اتنا اچھا ہوگا. اچھا، اسی لیے حدیث میں وارد ہوا ہے، نوجوانوں آپ کے لیے پیغام ہے، میرے بھائیوں کے لیے، کیا کہ
اپنے لیے دلہن تلاش نہ کرو. حدیث میں ہے کہ اپنے لیے دلہن تلاش نہ کرو. کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو, آپ نے تو دم نکال دیا. نہیں دم نہیں نکالا, آپ سنیے. اپنے لیے دلہن تلاش نہ کرو, اپنے لیے دلہن تلاش نہ کرو, بلکہ اپنے بچوں کی مائیں تلاش کرو. اپنے بچوں کی مائیں تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں پڑھی لکھی نہ ہو اور باپ پڑھا لکھا ہو تو علم جوڑی تک آتا ہے, لیکن اگر ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو علم نسلوں تک جاتا ہے, نسلوں تک جاتا ہے. تو آپ دیکھیں, ماں اچھی ہونی چاہیے, تبھی عباس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. بھائی جناب ام البنین نے پال کے دیا ہے. اے مولا کائنات, اے یعصب الدین, اے امیر المومنین, آپ کو کیا ضرورت کیسی بھی آ جائے, بچہ تو آپ کا اچھا ہوگا, آپ امام ہیں. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا بہادر خاندان تلاش کرو کہ جہاں سے ایسا بچہ پیدا ہو جو نصرت حسین کر سکے. اور کس سے کہا؟ بھائی میری مجلسوں میں پیغام ہوتا ہے تو آپ برداشت کیجئے گا. کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ جناب عقیل سے. جب میں نے پوچھا بھائی کہ جناب عقیل سے کیوں کہا گیا, کچھ لوگ جواب دیتے ہیں نا, وہ بھی سنیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے جناب عقیل سے کہا چونکہ انصاب عرب سے واقفیت رکھتے تھے, اس لیے جناب مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا. اما خاموش رہیے, جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو, جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو, کیا وہ انصاب عرب کو نہ جانتا ہوگا؟ جانتے تھے میرا مولا, لیکن پھر بھی کہا بھیا عقیل ایسا خاندان تلاش کرو. کیوں کہا؟ کہ اس کا فلسفہ یہ ہے, میرے مولا نے پیغام دے دیا, اے نوجوانوں خود اپنے لیے دلہن تلاش نہ کر لینا, اپنے بڑوں سے کہنا اچھا خاندان تلاش کرو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر مولا عباس کو اپنا مولا مانتے ہو تو ان کی سیرت کو پڑھو, ان کی سیرت کو اپنے دل میں اتارو. فقط واہ واہ کے لیے عباس نہیں ہے, فقط واہ واہ کے لیے عباس نہیں ہے. عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنے بھائی کو بھی کبھی بھائی نہیں کہتا تھا. یہ ہے تربیت. ماں کیسی ہے؟ آئیے, مولا نے کہا کہ جائیے رشتہ تلاش کیجئے ایسے خاندان میں کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے امام کے کام آئے, میرے حسین کے کام آئے. جناب ام البنین کی واحد فضیلت ہے, آپ دیکھیے گا جتنی بھی دلہنیں خانوادہ آل محمد میں آئی, جناب خدیجہ سے لے کے جناب نرگس خاتون تک جتنی بھی آئی, تحقیق کر لیجئے گا, جتنی بھی دلہنیں آئیں سب کی خواہش یہ تھی کہ ہماری شادی اس گھر میں ہو جائے, ہماری شادی اس گھر میں ہو جائے, ہم دلہن بن کے اس گھر میں چلے جائیں. ساری بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم آل محمد کے یہاں چلے جائیں, ہم آل محمد کے یہاں چلے جائیں. واحد ام البنین ہے جس کے لیے میرا مولا چاہتا تھا یہ ہمارے گھر آ جائیں, یہ ہمارے گھر آ جائیں. واحد جناب ام البنین, واحد ام البنین ہے کہ جو یہ چاہتی تھی, یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں دلہن بن کے جاؤں, نہیں بلکہ مولا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر دلہن بن کے آئے. اور ہم یہ سنتے ہیں نا کہ حضرت عباس خواہش مولا کائنات کا نام ہے. صرف اتنا نہیں ہے کہ آرزو مولا کا نام حضرت عباس ہو, خواہش امام حسن کا نام عباس ہو, تمنائے زہرا کا نام عباس ہو. صرف اتنا نہیں ہے, اس سے آگے آ جائیے. اگر فضیلت ہضم ہو جائے تو مان لیجئے گا, نہ ہضم ہو تو بعد میں حوالہ بھی لے لیجئے گا. ارادہ مشیت یہ تھا کہ عباس پیدا ہوں. ارادہ مشیت یہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کب سے تھا. آپ کہیں گے مولانا کب سے تھا, اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ ارادہ مشیت تھا کہ عباس پیدا ہو. بھائی ارادہ مشیت اسی وقت سے تھا جب سے حسین کو پیدا کیا تھا. کربلا ابھی ایسے تھوڑے کہ امام کے پیدا ہونے کے بعد تیار کی گئی ہو, نہیں, عالم ارواح میں ہی عہد و پیمان لیا گیا تھا. تو ارادہ مشیت یہ تھا کہ عباس پیدا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سنیے آپ.
3-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دلیل کے طور پہ. کیا جناب ام البنین جب شادی ہو کے مولائے کائنات کے گھر آئیں، جب گھر آ گئیں تو مولائے کائنات نے دیکھا کہ جناب ام البنین کے بازو پہ تعویذ بندھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یہ تعویذ کہاں سے آیا؟ اب یہ بھی تعویذ نظر کا جو تعویذ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ غلط ہے، نظر لگتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس لیے نظر کے تعویذ ہوتے ہیں. تو تعویذ بندھا ہوا تھا کس کے ہاتھ پر؟ جناب ام البنین کے. میرے مولا نے پوچھا یہ تعویذ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا مولا یہ تعویذ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے تکیے کے نیچے سے ملا تھا اور ہاتف غیبی آئی تھی. کیا آواز آئی تھی؟ کہ آواز یہ آئی تھی کہ میرے پاپا کو، میرے بابا کو آواز یہ آئی تھی کہ یہ تمہاری بچی بڑی باعظمت ہے، تمہاری یہ بچی بڑی باعظمت ہے، اس کی پرورش دیکھ بھال کے کرنا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اس کے بطن سے میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کے بطن سے میرا بیٹا پیدا ہوگا. بھائی جیسے ہی یہ تعویذ میرے والدین نے نکالا تو اس تعویذ پر یہی عبارت کندہ تھی. میرا مولا مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا یہ پتا ہے کس کی آواز تھی؟ یہ جانتی ہو کس کی آواز تھی؟ کہ مولا مجھے اتنا تو پتا نہیں، کہ لکھنے والا بھی میں تھا، بولنے والا بھی میں تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جزاک اللہ مولا سلام. پہلے میں بتا رہا ہوں ابھی ماں کی عظمت ہے، بیٹے کی عظمت شروع نہیں ہوئی. کہا کہ بولنے والا بھی میں تھا، لکھنے والا بھی میں تھا. اس کے بعد ایک حدیث ہو گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ارادہ مشیت الہی میں تھا کہ عباس پیدا ہوں. دوسری حدیث جناب حزام جو جناب ام البنین کے والد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ 4 ستارے ٹوٹ کے میری آغوش میں گر گئے. 4 ستارے ٹوٹ کے میری آغوش میں گر گئے. بالکل ویسا ہی خواب ہے نا جیسا جناب یوسف کا تھا، ہے نا. 4 ستارے ٹوٹے میری آغوش میں گر گئے. ابھی یہ گرے ہی تھے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سامنے جلوہ فروز ہیں. سامنے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں مل جل کے صلوات پڑھو تب سناؤں گا. رسول اللہ سامنے جلوہ فروز ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حزام یہ ستارے تم مجھے دے دو. کہا یا رسول اللہ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں یہ ہیں کیا، پھر میں دے دوں کیسے؟ کہا نہیں ان کی قیمت بتاؤ اور یہ مجھے دے دو. کہا یا رسول اللہ جب میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ یہ ستارے کیا ہیں تو قیمت کیا بتاؤں؟ کہا نہیں یہ ستارے بڑے قیمتی ہیں، اب تم قیمت بتاؤ اور مجھے دے دو. جناب حزام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ میں اتنی جسارت نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو قیمت بتاؤں، لیکن آپ مجھے وجہ ضرور بتائیں یہ ستارے کتنے قیمتی ہیں جو میری جھولی میں آ گئے ہیں. کہا کہ یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اس کے 4 بیٹے ہوں گے، ان میں ایک باب الحوائج ہوگا، ایک باب الحوائج ہوگا. تو جناب حزام نے کہا یا رسول اللہ یہ ستارے آپ لے لیجئے لیکن میں آپ کو قیمت نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا جاؤ ہم تمہیں قیمت دیتے ہیں. یہ رسول کی قیمت ہے، کسی مسلمان کی قیمت نہیں ہے، یہ رسول قیمت عطا کر رہے ہیں. حزام جاؤ قیامت تک کے لیے ہم تمہیں تحفہ دیتے ہیں، تمہاری بیٹی بھی باب الحوائج ہے، تمہارا نواسا بھی باب الحوائج ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تمہاری بیٹی بھی باب الحوائج، تمہارا نواسا بھی باب الحوائج. تو سمجھ میں آئیے باب الحوائج کا لقب کسی اور نے نہیں دیا بلکہ رسول اسلام نے عطا کیا ہے حضرت عباس کو. یہ باب الحوائج
تمہارا بیٹا بھی تمہاری بیٹی بھی دونوں کو باب الحوائج بنا دیا. 2 روایتیں ہو گئی، یعنی ارادہ مشیت الہی میں تھا کہ عباس پیدا ہوں، انہیں باب الحوائج بنایا جائے. تیسری روایت سنیے آپ. تیسری روایت کیا ہے؟ میرا مولا مسجد میں جلوہ افروز ہے. خطیب ممبر سلونی مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ افروز ہے. اپنے کلمات سے لوگوں کے دلوں کو نورانی بنا رہا ہے. اپنے بہترین کلمات لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا رہے ہیں. تبھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے ایک تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد کس کو دی؟ حضرت علی علیہ السلام کو دی. لیجئے مولا یہ تلوار لیجئے. اور تلوار دی. مولا نے تلوار لی. مولا نے فرمایا پورے مجمع سے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ذرا یہ بتاؤ تم میں سے اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ مولا نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ مجمع خاموش. پھر دوبارہ پوچھا، مجمع خاموش. ابھی مجمع خاموش تھا کہ مسجد کے در سے ایک 7 برس کا بچہ آتا ہوا دکھائی دیا. مسجد کے در سے ایک 7 برس کا بچہ آتا دکھائی دیا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی وہ مجمع کو چیرتا ہوا چلا، ایسا لگ رہا تھا کہ 7 برس کا علی مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے. اور ایک مرتبہ آ کے ممبر کے نیچے بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا، پھر یہی سوال دہرایا، کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے؟ ایک مرتبہ چھوٹا علی کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد کہا بابا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ابھی تک مجمع کے پلے ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ حق کیا ہے، سوال کیا کرے، پوچھے کیا، ابھی پلے نہیں پڑ رہا تھا. لیکن چھوٹا علی کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد کہا مولا یہ بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے نصرت حسین کربلا میں ہونی ہے، اس سے نصرت حسین کربلا میں ہونی ہے. ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے کہا اے بابا جان یہ تلوار مجھے دیجئے. تلوار کوئی عام تلوار نہیں تھی، ویسے ہی جیسے ذوالفقار تھی ویسے ہی یہ تلوار تھی. ایک مرتبہ مولا نے وہ تلوار دی کسے؟ مولا عباس کو. ابھی تک تو مولا اچھال رہے تھے، اب حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں میں لے کے تلوار کو اچھالنا شروع کیا. اے بابا یہ تلوار مجھے دے دی ہے نا، میں اس کا حق کربلا میں ادا کروں گا، میں اس کا حق کربلا میں ادا کروں گا. آپ نے سنا یہ مولا کی محبت ہے کہ فضائل میں بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. لیکن فضیلت سنیے گا، یہ واحد مرتبہ حضرت عباس کا ہے. دیکھیے یا تو نصرت محمد کے لیے آسمان سے تلوار آئی یا نصرت حسین کے لیے تلوار آئی. صلوات پڑھ دے محمد والے. میں اس تلوار سے اپنے مولا کی حفاظت کروں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا. تو آپ نے دیکھا یعنی ارادہ مشیت الہی میں تھا کہ حضرت عباس کو پیدا کیا جائے. اب آ جائیے جناب حضرت عباس کی اور عظمت دیکھیے آپ. آیت اللہ سبزواری فرماتے ہیں کہ میں سبزوار میں خطبہ دے رہا تھا. خطبے کے دوران میں نے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق پیغمبر کے پاس جناب جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے. آیت اللہ سبزواری نے کیا کہا کہ میری تحقیق کے مطابق جناب جبرائیل پیغمبر اسلام کے پاس 12,000 مرتبہ آئے. علی کا چاہنے والا ہے، علی کے مولا کے فضائل سنے، تڑپ گیا اپنے مولا کے فضائل سننے کے لیے. ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور جناب حبیب ابن مظاہر کے انداز میں کہا آیت اللہ صاحب یہ تو بتائیے پیغمبر کے پاس تو 12,000 مرتبہ آئے، میرے مولا کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ کھڑے ہوئے اور ولایت علی میں ڈوب کے کہا یہ بتائیے پیغمبر اسلام کے پاس تو 12,000 مرتبہ آئے،
میرے مولا کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ تو آیت اللہ سبزواری فرماتے ہیں مجھے پتا تو تھا نہیں، لیکن میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں کیسے کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پتا؟ ارے حدیث گریبان پکڑ لیتی، حدیث گریبان پکڑ لیتی جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پتا ہے تو حدیث گریبان پکڑ لیتی۔ کہا کہ پھر کیا مرتبہ؟ کہا کتنی مرتبہ آئے؟ تو آیت اللہ سبزواری مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا رسول کے پاس 12,000 مرتبہ آئے، علی کے پاس 24,000 مرتبہ۔ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ علی کے پاس 24,000 مرتبہ ہے۔ کہ کیسے؟ کہ شہر علم تک جانے کے لیے دروازے کی ضرورت، جب تک دروازے تک نہیں آؤ گے شہر تک نہیں جا سکتے، یعنی پہلے علی سے اجازت لو تب محمد تک جاؤ۔ اجازت لی، آئے 1 مرتبہ، اجازت لی واپس گئے 2 مرتبہ، تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 24,000 مرتبہ۔ پیغمبر کے پاس 12,000 مرتبہ۔ اور آپ روایت سنیے گا، شہادت ابا عبداللہ الحسین سے لے کر آج تک ذہن میں رکھیے گا اس حدیث کو، آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں اس بات کو سمجھیں گے بہت اچھے سے، اور جو نہیں گئے ہیں اسی مجلس کے صدقے میں انشاءاللہ سب زیارت کے لیے جائیں گے۔ 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، روزانہ آتے زیارت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جو 1 مرتبہ آ گیا اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو 1 مرتبہ آ گیا اسے دوبارہ آنے کا مرتبہ یا منزلت نہیں ملے گی۔ ایک بار آ گئے بس جائیے۔ اتنے فرشتے ہیں روزانہ 70,000 نئے آتے ہیں۔ ہائے رے اس ظاہر کی عظمت کتنی بات ہوگی کہ جو ایک بار گیا پھر گیا پھر گیا پھر گیا۔ فرشتے کو بھی یہ نہیں ملتا۔ ستر 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے تو پیغمبر اسلام کے پاس 12,000 مرتبہ اور علی علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہنوں تک میں پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا۔ 70,000 فرشتے روزانہ آتے جاتے ہیں، اور حضرت عباس کے 120 القاب ہیں، 120 القاب، جن میں ایک باب حسین ہے، ایک باب کربلا ہے، ایک باب حسین ہے، ایک باب کربلا ہے۔ یعنی یہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، حضرت عباس سے اجازت لیتے ہیں، امام تک جاتے ہیں۔ اگر حضرت عباس اجازت نہ دے تو کیا جا پائیں گے؟ اگر علی اجازت نہ دے کیا محمد تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہا نہیں بھائی، یہی تو 2 دروازے ہیں، اگر کسی کو محمد تک جانا ہے تو علی تک آنا ہوگا، اگر کوئی حسین تک جانا چاہتا ہے تو عباس تک آنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اگر کوئی حضرت عباس تک جانا چاہتا ہے تو حضرت عباس سے اجازت لیتا ہے، اس کے بعد امام حسین تک پہنچتا ہے۔ حضرت عباس کے بنا امام تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ ہیں حضرت عباس۔ اور ایک بات اور سنیے آپ، حضرت عباس صرف وفادار نہیں ہیں، سنتے ہیں نا وفادار ہیں، آج سنیے عزیزان گرامی، حضرت عباس صرف وفادار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں بلکہ عین وفا ہیں۔ وفادار تو ہم ہیں،
اپنے مولا کے وفادار تو ہم ہیں. عباس وفادار نہیں ہیں بلکہ عین وفا ہیں. عین وفا ہیں, روایات میں وارد ہوا ہے عین وفا ہیں. کیسے عین وفا ہیں؟ جیسے ہم دیندار ہیں, حسین دین ہیں. جیسے ہم دیندار ہیں, امام حسین دیندار نہیں ہے بلکہ دین ہے, اسی طریقے سے وفادار ہم ہیں, عین وفا عباس ہے. عین وفا عباس ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عباس کس شخصیت کا نام ہے. آ جائیے دیکھیے, جناب امام حسین نے فرمایا, جناب امام علی علیہ السلام نے فرمایا, جائیے اور ایسا بہادر خاندان تلاش کیجئے جس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کے کام آ سکے. جناب عقیل چلے کہاں؟ کلابیہ خاندان کی طرف. جناب حزام نے آتے ہوا دیکھا, استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا, اے سردار بطحا کے بیٹے, سردار بطحا کے بیٹے. جناب عقیل کون ہیں؟ جناب عقیل کون ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب حزام؟ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام جناب حزام نہیں ہے, عرب کے مشہور قبیلے کے سردار کا نام حزام ہے. کھڑے ہو کے کہتے ہیں, اے رئیس مکہ, اے سردار بطحا کے بیٹے, تم نے کیوں زحمت کی؟ اب آپ بتائیے. الزام لگایا جاتا ہے جناب ابو طالب پہ, ارے اتنا پیسہ نہیں تھا, اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا, ایک کو تم پال لو, ایک کو تم پال لو, ایک کو تم پال لو. اب مجھے بتائیے, رئیس اور بادشاہ اور شہنشاہ مالدار کو کہا جاتا ہے یا بھوکے ننگے کو کہا جاتا ہے؟ بتائیے کسے کہا جاتا ہے؟ سردار کسے کہا جاتا ہے؟ بھوکے ننگے کو سردار کہا جاتا ہے؟ پیسے والے رئیس کو سردار کہا جاتا ہے. ارے جس کی اولاد لٹانے میں پیچھے نہ رہی ہو, ان کا باپ کیا ہوگا؟ بہرحال جناب ابو طالب کے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا, فرمایا, اے سردار بطحا کے بیٹے, آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں. رشتہ لے کے آیا. کہا رشتہ کس کا؟ کہا آپ کی بیٹی سے. کہا کس کا؟ کہ امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا ہوں. میں مولا علی کا رشتہ تمہارے لیے لے کے آیا. یہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہے, تڑپ گئے. ارے کیسی بات کر رہے ہو؟ کہاں علی, کہاں علی, کہاں ہم؟ اب سمجھ میں آیا, پیغمبر کو یا علی کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, بلکہ وہ سمجھے گا جس کی نسل پاک ہوگی, جس کی نسل پاک ہوگی. کہاں وہ, کہاں ہم؟ کہ میرا بھائی یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کیا ہو, یہ بھی جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے, لیکن آپ کے لیے رشتہ ہے, آپ کی بیٹی کے لیے. اب ایک مرتبہ وجد میں آ کے کہتے ہیں, اچھا ہمیں وہ مقام حاصل ہونے والا ہے جو پیغمبر اسلام کو تھا, ہمیں وہ مرتبہ ملنے والا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کو تھا. ہاں ایسا ہی سمجھو, وہی مرتبہ ملنے والا ہے. ارے دوڑے ہوئے کس انداز سے گئے ہوں گے گھر میں مجھے نہیں پتا, وہ آپ خود سوچئے. دوڑے ہوئے گھر میں پہنچے, اپنی دلہن کو بتایا کہ رشتہ آیا ہے. تو دلہن نے کیا کہا کہ بیٹیاں جب ہوتی ہیں تو رشتے تو آتے ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ کہ بڑی بات یہ نہیں کہ رشتہ آیا ہے, بڑی بات یہ ہے علی کا رشتہ آیا ہے. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ رشتہ آیا ہے, بڑی بات یہ ہے کہ علی کا رشتہ آیا ہے. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا, اچھا علی کا رشتہ, اس کا مطلب یہ ہے ملکۃ العرب والا شرف مجھے ملنے والا ہے. کہاں ملکۃ العرب والا شرف آپ کو ملنے والا ہے؟ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, کہاں ہم غلام کنیزیں اور کہاں میرا مولا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ مجسمہ وفا کی والدہ آگے بڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا, یہ میرے مولا نے خود نہیں کہا ہے بلکہ فاطمہ الزہرا نے بشارت دی ہے. صلوات پڑھیں محمد بشارت دی ہے شادی کی. اب رشتہ طے ہو گیا, شادی ہو گئی جناب ام البنین کی.
کس سے؟ مولائے کائنات سے۔ اب آپ دیکھیں شرف حضرت عباس کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، چونکہ وارث امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے حضرت عباس۔ آپ کی محبتوں کا کیا کہنا، قسم خدا کی فضائل میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس محبت کو میرے بھائی نے فرمائش کی کہ مولا عباس کو پڑھیے گا، اس لیے میں آپ کے سامنے اس غازی کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ سنیے گا، محظوظ ہوں گے بس چند لمحے اور اس کے بعد ختم دعا۔ اللہ نے حضرت علی کا وارث بنایا حضرت عباس کو۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا مجمع ہے، نہیں تو بعض لوگ تو یہ سننے کے بعد بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مولانا نے کیا کہہ دیا بھائی وارث حضرت علی، بھائی پھر امام حسن اور امام حسین کا کیا ہوگا؟ بھائی مولا امام حسن اور امام حسین ہے، وارث علی تو وہ ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عباس وارث علی؟ تو بھائی سنیے، پیغمبر اسلام کو اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اولاد نہیں دی، اللہ نے 3 بیٹے دیے۔ ایک کا نام قاسم جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ایک طیب جن کی کنیت طیب ہے اور طاہر ان کا لقب ہے۔ اب تیسرے بیٹے ہیں جناب ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ بیٹے 3 دیے لیکن اپنے نواسوں پر قربان کر دیے، نواسوں پر قربان کر دیا تینوں بیٹوں کو، لے جاؤ انہیں لیکن میرا نواسا زندہ رہے، میرا نواسا سلامت رہے۔ تو اب اللہ نے کہا اے فاطمہ و علی، ہم نے چونکہ تمہاری محبت میں پیغمبر کے بیٹوں کو لے لیا ہے اور پیغمبر نے تمہارے بیٹوں کی محبت میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے، تو اب اپنے بیٹے محمد کو دے دو، اپنے بیٹے محمد کو عطا کر دو۔ تو جناب زہرا و علی نے کہا یا اللہ عطا تو کر دیں گے پر بند کمرے میں نہیں، عطا تو کر دیں گے، دے دیں گے، انہی کے بیٹے ہیں لیکن بند کمرے میں نہیں، چونکہ جب تو نے اللہ کا ولی کھلے میدان میں بنایا ہے تو بیٹے بھی میدان میں دیں گے، بیٹے بھی میدان میں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں بھی رکھوں گا، مباہلے کے میدان میں بھی دوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بند کمرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں بلکہ مباہلے کے میدان میں دوں گا اور قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دوں گا۔ تو اب سمجھ میں آیا عباس صرف وفادار نہیں ہے بلکہ عین وفا ہے، عباس صرف شجاع نہیں ہے بلکہ اشجاع آل محمد ہے۔ مراتب کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن میرا مولا بھی خوش ہوگا۔ بھائی جہاں سارے کانے ہوں، جہاں سارے بزدل ہوں، وہاں کسی نے ایک بار کسی کے ایک تھپڑ مار دیا ہو، ایک تماچا مار دیا ہو، اسے شجاع کہا جاتا ہے، لیکن جہاں سارے شجاع ہوں، جہاں سارے شجاع ہوں وہاں کسی کو اشجاع آل محمد کہا جائے، اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میدان میں ہم عطا کریں گے محمد کو۔ تو سمجھ میں آیا صرف عباس وفادار نہیں، صرف عباس شجاع نہیں، علی کی جتنی فضیلتیں ذہن میں آ سکتی ہیں سوچ لیجئے۔ علی ذہنوں میں نہیں آتا لیکن جتنا سوچ سکتے ہو سوچئے، لے کے آئیے علی کی یہ فضیلت، کعبے میں پیدا ہوئے یہ فضیلت، مرحب کو مارا یہ فضیلت، اندر کو مارا یہ فضیلت، عمرو بن عبد ود کو مارا یہ فضیلت، کعبے میں پیدا ہوئے یہ فضیلت، چاروں کتابیں سنائی یہ فضیلت، خیبر کو اکھاڑا یہ فضیلت ہے نا، یہ گنتے چلے جائیے یہ فضیلت، عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ، جو بھی ذہن میں آئے سوچ لیجئے۔ پر جتنی فضیلتیں ذہن میں آئے اتنی فضیلتوں کے ورثے دار کو عباس کہتے ہیں، اتنی فضیلتوں کے ورثے دار کو عباس کہتے ہیں، وارث علم علی کو عباس کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ تو آپ دیکھیں پھر یہ امام حسن و حسین کیا ہیں، کس کے عالم کے وارث ہیں؟ تو بھائی سنیے، پیغمبر کا علم دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھو، علی کا علم دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو، علی کا علم دیکھنا ہو تو
عباس کو دیکھو، یہ ہے حضرت عباس، یہ ہے عظمت حضرت عباس۔ حضرت عباس کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی چونکہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ لکھی، تحریر کی، تو نہج البلاغہ ہمارے سامنے آ گئی۔ علم کا مرقع ہے مولا کی، اور خطابت کا مرقع ہے، مولا کے فضائل کا سمندر ہے۔ ایک صاحب تحقیق شاید لندن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا قرآن کو پڑھا، نہج البلاغہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ دونوں کلام میں بس ذرا سا فرق ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد کہ جس انسان نے اس کتاب کو لکھا ہے یا تو وہ دنیا بنا رہا تھا یا اس کے سامنے دنیا بن رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جب مولانا اب آپ نے مرتبہ دیکھ لیا مولا کے کلمات کا مرتبہ کیا ہے، لیکن پھر بھی راہ اعتدال میں رہیں، راہ اعتدال میں رہیں، پیغام پہنچ رہا ہے، راہ اعتدال میں رہیں۔ اتنا عظیم کلام مولا کا، لیکن جب قرآن کی آیتوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے تو صاف دکھتا ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ عبد کا کلام ہے۔ پھر بھی صاف نظر آتا ہے کلام اللہ اور ہے، کلام عبد اور ہے، پھر بھی الگ دکھائی دیتا ہے۔ تو مولا کا ایک نایاب فصاحت و بلاغت کا نمونہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ ہے۔ اب آگے آ جائیے مولا امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ ہے۔ تو ایک عالم دین، سید عالم دین نجف میں پڑھتے تھے، ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے سوچا کہ جیسے مولا نے نہج البلاغہ لکھی اور امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ لکھی، تو کسی نہ کسی امام کا، معصوم کا کوئی نہ کوئی شاہکار نمونہ ہے۔ حضرت عباس کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا، یہ ان کے ذہن میں تصور آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ذہن میں حضرت عباس کو گھٹا دیا ہو، نہیں ایسا نہیں، بس ذہن میں ایک خیال آیا۔ جیسے یہ خیال آیا وہ بستر خواب پہ پہنچے، عالم خواب میں دیکھا حضرت عباس آئے ہیں، عالم خواب میں دیکھا حضرت عباس آئے ہیں۔ آنے کے بعد کا عالم دین آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ مولا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے علم کا کوئی مرقع نہیں ہے، آپ کا کوئی نایاب نگینہ نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ تو پھر کہا کہ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں آپ میں کتنا علم تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ تو عالم ہے؟ کہاں میں عالم ہوں۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہ سب کچھ باب مدینۃ العلم کی عطا ہے، سب کچھ باب مدینۃ العلم کی عطا ہے۔ کہ کتنی نسلوں کا فرق ہے بھائی تجھ میں اور مولا کائنات میں، کتنی نسلوں کا فرق ہے؟ کہ ہزاروں نسلوں کا فرق ہے۔ کہ تو اتنا بڑا عالم دین ہو گیا؟ کہاں میں اتنا بڑا عالم؟ کہ ہزاروں نسلوں کے فرق کے باوجود جب تو اتنا بڑا عالم ہے تو عباس تو علی کا بیٹا ہے، کتنا بڑا عالم ہوگا عباس تو۔ اور عباس تو علی کا بیٹا ہے، کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اور تو نے تو علم سیکھا ہے کتابوں سے، میں نے تو علی کی زبان چوسی ہے، میں نے تو علی کی زبان چوسی ہے۔ اور آپ سوچیں گے 10ویں امام ہمارے امام علی نقی علیہ السلام، آپ کا ایک صحابی تھا، مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مرتبہ سمجھیے گا آپ زبان چوسنے کا۔ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص آیا، عجیب سی زبان میں بات کی اور چلا گیا۔ اس نے امام سے پوچھا مولا یہ کون تھا، کس زبان میں بات کر رہا تھا، کس لینگویج میں بات کر رہا تھا؟ مولا نے فرمایا ہندوستانی تھا،
ہندی بول رہا تھا اور میں نے اس کا جواب ہندی میں دے دیا. توجہ ہے, میں نے اس کا جواب ہندی میں دے دیا. تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے مولا آپ کو ہندی آتی ہے؟ آپ کو ہندی آتی ہے؟ میرے مولا مسکرائے. میرے مولا نے فرمایا مجھے سب زبانیں آتی ہیں, مجھے سب زبانیں آتی ہیں. اور اتنا یاد رکھ, اگر سب زبانیں نہ آتی تو میں سب کا امام کیسے ہوتا؟ سب کا امام کیسے ہوتا؟ اب یہاں سے تو ایک پیمانہ لے جاؤ, امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کا علم رکھتا ہو. کوئی جاہل امام نہیں ہو سکتا, کوئی جاہل امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کا علم رکھتا ہو. بس گفتگو ختم ہو رہی ہے. اگر آپ جیتی جاگتی صلوات پڑھ دیں تو دو ایک باتیں اور کہہ دیتا ہوں. کائنات کا علم. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اچھا مولا آپ کو ساری زبانیں, اس وقت زمانے میں 70 زبانیں رائج تھی. تو مولا نے کہا ذرا یہ کنکر پڑی ہے سامنے, اٹھا کے لے کے آ. وہ کنکر لے کے آیا, مولا نے چوسی اور اس کو دے دی. اب جیسے ہی اس نے اس کنکر کو اپنے منہ میں لیا, 70 زبانوں کا عالم بن گیا. کنکر منہ میں لی, 70 زبانوں کا عالم. مولا نے اسے چھوا نہیں, اپنی زبان نہیں چسائی, اپنے سے قریب نہیں کیا, اپنے کلیجے سے لگا کے اسے چوما نہیں, لیکن 70 زبانوں کا عالم بن گیا. ایک کنکر دے دی تو اب اندازہ لگائیں وہ عباس کتنا بڑا عالم ہوگا جسے مولا زبان چساتے ہوں. عباس کتنا بڑا عالم ہوگا جسے مولا زبان چساتے ہوں. اور آپ دیکھیے گا, یہ بھی میں دعوت تحقیق دے رہا ہوں, جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم کتابوں کو پڑھیں, اور دعوت تحقیق دے رہا ہوں, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے. یہ بھی دیکھ لیجئے گا, کہیں پر بھی امام حسن و حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے بابا کی زبان چوسی, ہم نے اپنے بابا کی زبان چوسی, ہم نے اپنے بابا کی زبان چوسی. نہیں, کہیں نہیں ملے گا. ہر جگہ یہ کہا ہم نے اپنے نانا کی زبان چوسی, ہم نے اپنے نانا کی نانا کی زبان چوسی. اس کا مطلب یہ ہے میدان فضیلت میں تنہا عباس ہے جو کہہ سکتا ہے میں نے علی کی زبان چوسی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. بس عزیزان گرامی, یوں تو فضائل عباس کا ایک سمندر ہے, بہتا چلا جائے گا, ختم ہی نہیں ہوگا. تو حضرت عباس کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں کہ ذات و شخصیت کو حضرت عباس کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اگر حضرت عباس کے سچے پیروکار ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ حضرت عباس کی وفاداری ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے. بے وفا حضرت عباس کا پیروکار نہیں ہو سکتا. پہلے یہ دیکھیں, میں اپنے کوئی بے وفا حضرت عباس کا پیروکار نہیں. پہلے یہ دیکھیں ہم نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. بس آخری بات, اور یہیں سے ربط مصائب, بس آپ یہ اندازہ لگا لیں, علم حضرت عباس کا اندازہ لگانا ہے نا آپ کو. آج تو یہ ہوتا ہے کسی مدرسے کے, میرے ابا پرنسپل ہیں تو ان کے مرنے کے بعد چاہے میں کتنا ہی بڑا جاہل ہوں, میں ہی چنا جاؤں گا اور میں ہی اس کا مدیر اور پرنسپل بنوں گا. یہ ہے نا ہندوستان کا چلن چلا رہا ہے, یہی ہے. لیکن آل محمد جب کسی کو چنتے ہیں تو معیار یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ معیار ذاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں, ذاتی فضیلتیں ہوتی ہیں. تو امام کے لشکر کا جو 72 ساتھی ہیں وہ سب کے سب نایاب نگینے ہیں, نایاب ہی رہے ہیں. پوری کائنات سے منتخب کیے ہیں امام نے وہ 72 ہیرے.
ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. ایسے وفادار کہاں مل جائیں گے کہ جو یہ دیکھے کہ سامنے موت ہے اور مسکرا کے کہیں تم نے کبھی زہر قین کو مذاق کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن وہ آج مذاق اس لیے کر رہا ہے چونکہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہے. ایسے نایاب نگین ہیں. ان نگینوں میں جناب مسلم کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ فقی کہا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کو بھی فقی کہا, رجل فقی کہہ کے خطاب کیا. یہ رہے کہ کسی کا بھی انتخاب جو ہے وہ صلاحیت اور ذاتی لیاقت کی بنیاد پہ آل محمد کرتے ہیں. اب جس لشکر میں فقی ہوں اس لشکر کا علمدار ایسا ویسا تو ہوگا نہیں. اگر امام کسی کو علمدار بنائے تو کیا ایسا ویسا ہوگا؟ نہیں, وہ بھی فقی تھا, وہ بھی اپنے وقت کے فقی تھے. علوم آل محمد کا بہتا ہوا دریا تھے حضرت عباس. میں آپ کی خوبصورتی بھی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کیا مرتبہ ہے حضرت عباس. خوبصورتی کے حوالے سے ہمارے ذاکر بھائی کی خواہش ہے تو میں عرض کرتا ہوں, جہاں پر سارے خوبصورت ہوں. آپ نے دیکھا ہے نا وہ مثال بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ سارے جو ہیں اندھے تھے, ان میں کسی ایک کی ایک آنکھ ٹھیک تھی تو اسے وہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اندھوں میں کانا سردار یہ مثال کہی جاتی ہے نا. لیکن اگر سارے باصلاحیت ہوں, سارے خوبصورت ہوں, سارے حسین و جمیل ہوں, اس میں اگر کسی کو خوبصورت کہا جائے تو وہ کتنا حسین ہوگا. بھائی قمر بتھا یہاں ہے, قمر مکہ یہاں ہے, ارے قمر کائنات یہاں ہے. ان میں جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے اسے عباس کہتے ہیں. جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے, جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے. جب آپ پیدا ہوئے ہیں حضرت عباس تو جناب ام البنین کے کہنے سے نظر کا تعویذ باندھا ہے میرے مولا نے. کہیں میرے عباس کو نظر نہ لگ جائے, نظر نہ لگ جائے. میرے عباس کو نظر کا تعویذ باندھا ہے حضرت عباس کے لیے. اتنے خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے کہ اپنی آخر عمر تک حضرت عباس اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے رکھتے تھے, نقاب ڈالے رکھتے تھے. پھر بھی جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے, جب مدینوں کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دکاندار اپنی دکان بند کر دیتا تھا, کام کرنے والا کام چھوڑ دیتا تھا, گھر کا کام کرنے والا وہ چھوڑ دیتا تھا, جس کام میں مشغول ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا. بس ایک کوہرام ہوتا تھا, آؤ ذرا دیکھو عباس جا رہے ہیں, آؤ ذرا دیکھو عباس جا رہے ہیں, آؤ ذرا دیکھو. مدینے کے لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آتے تھے, آؤ دیکھو تو صحیح. جبکہ چہرے پہ نقاب ہوتی تھی, مولا کی سخت تاکید تھی, اے بیٹا چہرے سے نقاب نہ ہٹانا, چہرے پہ نقاب رہے. اب میں کیا کروں, صفین یاد آ جاتا ہے. جب نقاب کا ذکر آتا ہے تو صفین یاد آ جاتا ہے. اما دھوکے دو ہوئے, ایک مولا علی کی ذات پہ ہوا, ایک حضرت عباس کی ذات پہ ہوا. بھائی جب حضرت عباس نقاب پہن کر میدان صفین میں آئے اور لڑنا شروع کیا, سب نے سوچا علی کی فوج تو زخمی تھی, یہ علی کو کیا ہو گیا, کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب کوئی نہ جاؤ, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. ارے ایسا لائق بیٹا جو اپنے باپ کے نعرے میدان جنگ میں برکا کر دے اسے عباس کہتے ہیں. علی آ گئے, علی آ گئے. اور یہ اس خاندان کی خاصیت رہی ہے. ایک جملہ اور آ گیا, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, ایک جملہ اور آ گیا کہ دیکھیے اس خاندان کی خاصیت رہی ہے کسی بھی فضیلت کو بند کمرے میں بیان نہیں کیا. کسی بھی فضیلت کو بند کمرے میں بیان نہیں کیا. علی کو مولا بنایا تو غدیر کے میدان میں, محمد کو بیٹے دیے تو مباہلے کے میدان میں, قمر بنی ہاشم کہا تو صفین کے میدان میں.
اور صفین کے میدان میں. یہ ہے حضرت عباس کی خوبصورتی. اور یہ جو تعریف کر رہے ہیں نا، آئیے آئیے حضرت عباس کو دیکھیے، دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ کوئی عرب کے بدو نہیں ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کے نہیں ہے بھائی، نور محمد انہوں نے دیکھا ہے، نور علی انہوں نے دیکھا ہے، نور حسنین انہوں نے دیکھا ہے. لیکن اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کو دیکھ کے یہ کہتے تھے آئیے عباس آ رہے ہیں. یہ معصوم کی فضیلت کم کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مولا بھی خوش ہو رہا ہوگا. میرے ثانی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. قبلہ حضرات تشریف فرما ہے کہ منطق کا ایک قاعدہ ہے، منطق کا، اثبات الشیء لا ينفی ما ادا ہو. ایک چیز کا اثبات دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتا. مثلا میں کہوں قبلہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، عالم دین ہے اور معمم ہیں، بہت اچھے قوم میں ان کا نام اونچا تھا بہت، یہ تعریفیں جتنی کہہ سکتا ہوں میں کرتا چلا جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، نہیں، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں حضرت عباس کی بات کر رہا ہوں تو مولا علی کچھ نہیں ہے، امام حسن کچھ نہیں ہے. نہیں، اندازہ لگائیں کہ مولا خود اپنا آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں. ان کی فضیلتوں کا اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں. تو جب اندازہ تو لگا لیں، ذہنوں میں اس بات کو سوچ تو لیں کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے. یہ ہے حسن جناب حضرت عباس. مولا عباس کی فضیلتیں جتنی بیان کی جائیں، ہمارے یہاں قحط نہیں پڑا ہے کہ فضائل نہ ہوں. فضائل کے تو سمندر ہیں اور وہ بہا دیے جاتے ہیں. آپ کے قلوب خوش ہو گئے ہیں. میرا مولا آپ کی اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. مولا باب الحوائج ہیں، جناب سکینہ کا واسطہ دے کے اپنی ساری دعائیں طلب کیجئے گا، انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوں گی، تمام جائز تمنائیں قبول ہوں گی. اے میرے مولا، ہم تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کے فضائل کے سمندر بہ گئے ہیں مولا. لیکن آپ نے دیکھا ہے نا، جس کے زیادہ چرچے ہوتے ہیں اس کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں، حاسد بھی بہت. حضرت عباس چونکہ شبیہ علی تھے، اور کربلا کی فوج نے کیا کہا تھا؟ بغضاً لابیک. حلال محمدی کو حرام نہیں کیا، حرام محمدی کو حلال نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں بغضاً لابیک، آپ کے باپ سے بغض رکھتے ہیں. تو روایت بتاتی ہے، مقتل لکھتا ہے، کلیجہ تھام کے سنیے گا، کہ جب حضرت عباس کا سر قلم ہوا، ظالم نے آپ کے سر کو قلم کیا، تو ظالم نے بالوں سے اس طریقے سے آپ کے سر کو پکڑا اور فوج کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ ثانی حیدر ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی شبیہ ہے، تمہیں جو بغض نکالنا ہو وہ اس لاشے سے نکال لو. اب روایت بتاتی ہے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، ارے میرے مولا کا لاشا پامال ہو گیا. اسی لیے جب امام سجاد آئے ہیں دفن کرنے کے لیے تو امام ایک جگہ سے اٹھاتے تھے تو حضرت عباس کا لاشا ٹوٹا ہوا تھا، دوسری طرف سے اٹھاتے تھے تو لاشا ٹوٹا ہوا تھا. 7 جگہوں سے حضرت عباس کا لاشا ٹوٹا ہوا تھا. امام نے فرمایا، اے بنی اسد کے لوگوں، ایک چٹائی لے کے آؤ، میں اپنے چچا کو اس چٹائی میں دفن کروں گا. زینب نے بھی تو یہی کہا تھا. جب کربلا واپس آئی، حضرت عباس کی قبر پہ آئی، آنے کے بعد کہا، اے بیٹا سجاد، میں نے کہا تھا مجھے میرے غازی کی قبر تک لے چلو، یہ تم کہاں لے آئے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بچے کی قبر ہو. تو ایک مرتبہ میرے امام نے تڑپ کے فرمایا، اے پھوپھی اماں، یہ میرے
چچا عباس کی قبر ہے. ارے میرے چچا کا لاشا ٹکڑوں میں پامال ہو چکا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ جانتے ہیں بغض کہاں تک نکالا گیا؟ سارے سروں کو نیزوں پر سوار کیا گیا. جب حضرت عباس کا سر نیزے پر سوار نہ ہوا تو حضرت عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. جب گھوڑا چلتا تھا تو سر عباس کو اذیت ہوتی تھی. اتنا باغیرت ہے میرا عباس، ہمارا غازی عباس اتنا باغیرت ہے. اور آپ غیرت عباس سنیں گے. نیزے پہ نہیں رکے، لیکن جب شام زندان میں شہداء کے سر ملنے لگے، آزادگی ہو گئی، سر ملنے لگے. جناب زینب نے دیکھا میرے بھیا حسین کا سر آیا ہے، سینے سے لگا کے گریہ کیا. جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلہ آگے بڑھی، سینے سے لگایا. شام کی عورتوں نے دیکھا بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، تو ایک دعا سب کی زبان سے ایک ساتھ نکلی. اے خدا اس بچے کی ماں مر گئی ہو، لیلہ تڑپ گئی، ایسا نہ کہو علی اکبر کی ماں لیلہ زندہ ہے. علی اکبر کا سر آیا، سینے سے لگا لیا. جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا آگے بڑھی، اپنے سینے سے لگا لیا. سر آتے رہے اور جناب زینب و بیبیاں اپنے سینے سے لگاتی رہی. 2 سر ایسے بچے جن پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا. جناب زینب نے دیکھا 2 سر آئے ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھ کے لینے کو تیار نہیں ہے. شام کی بیبیوں نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ تو زینب تڑپ کے کہتی ہے نہیں، ان کی دکھیاری ماں زینب زندہ ہے. مگر یہ بتاؤ میں اپنے بچوں پر گریہ کروں یا اپنے بھائی پر گریہ کروں؟ گریہ ہو رہا ہے. شام کی گھر کی عورتیں جمع ہیں، مجلس برگزار ہو رہی ہے. ارے سر آ رہے ہیں، گریہ ہو رہا ہے. اسی اسنا میں ایک آواز گونجی، ہٹو بچوں کی آواز آئی، ہٹو. ارے ایک سر آ رہا ہے، باغیرت کا سر آ رہا ہے. جناب زینب نے دیکھا ارے یہ تو عباس کا سر ہے. اب تک آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی زینب کے سامنے آیا اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. ارے زینب نے کلیجے سے لگایا، اے میرے بھیا، اے غیرت دار بھیا، ارے تم آج چادر میں نہیں دیکھ سکتے. ارے آپ کی بہن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شرابیوں کا مجمع، منادی ندا دے رہا تھا. قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کا قرض خدا غیب سے کر دے. پروردگار اس ذکر سرکار باب الوفا حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفا کلی عنایت فرما. بالاخص شیرو بھائی اور مولانا علی حیدر غازی صاحب اور کوئی مرحوم ہوں، وہ کوئی بیمار ہوں تو آپ بتائیں. پروردگار ان سب کو شفا کلی عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا 4 معصومین علیہ السلام کا، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار یہ کورونا جیسی مہاماری سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. پروردگار تیرا وعدہ ہے، تو نے باب الحوائج بنایا ہے. پروردگار ہم اس باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں اور ان کی جائز تمنائیں جتنی بھی ہیں، پروردگار سب کو پورا فرما. پروردگار ہم میں آپس میں میل محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، کب تک وارث کے ہوتے ہوئے ہم لوگ بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے اعمال سے بنا دے کہ ہم ان کے انصار، امان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع